نحمد ونصلي على رسوله الكريم فاما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج ہم سورۃ طٰہٰ کا رکوع نمبر 5 اس کا ترجمہ اور تفسیر کرنے جا رہے ہیں۔ وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِنْ قَبْلُ يَا قَوْمِ إِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهِ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ فَاتَّبِعُونِي وَأَطِیعُوا أَمْرِی۔ بے شک ہارون علیہ السلام نے بھی ان کو اس سے پہلے تنبیہ کہہ دیا تھا کہ اے قوم، تم اس بچڑے کے ذریعے تو بس فطرہ میں ہی مبتلا ہوگے، حالانکہ بے شک تمہارا رب یہ نہیں وہی رحمان ہے، بس تم میری پیروی کرو اور میرے حکم کی اطاعت کرو۔ اب یہاں پر اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے بڑا کلیئر کر دیا کہ ہارون علیہ السلام نے بھی ان کو بچڑے کی عبادت کرنے سے منع کیا تھا، لیکن وہ لوگ منع نہیں ہوئے، حتیٰ کہ عیسائیوں نے بائبل میں سارا الزام ہارون علیہ السلام کے سر پہ لگایا کہ ہارون علیہ السلام نے استغفر اللہ معاذ اللہ، انہوں نے ان کو حکم دیا تھا۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے پہلے کلیئر کر دیا کہ نبی جو ہوتا ہے اس کی شان نہیں ہوتی کہ وہ کبھی شرک کی جو ہے وہ دعوت دے یا شرک کا کام کرنے کو کہے، ایسا کام کرنے کو کہے جس سے اللہ ناپسند کرتا ہو، تو یہ نبی کی شاید شان نہیں۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح یہ باقی نبیوں پہ بھی الزام لگاتے ہیں، ہارون علیہ السلام پہ بھی الزام لگایا، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ان کو کلیئر کر دیا کہ انہوں نے ایسا کچھ بھی نہیں کہا۔ وہ بولے ہم تو اس کی پوچھا پر جمے رہیں گے۔ تا وقتیہ موسیٰ علیہ السلام ہماری طرف پلٹ آئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے ہارون، تم کو کس چیز نے روک رکھا جب تم نے دیکھا کہ یہ گمراہ ہو رہے ہیں کہ تم میرے پیچھے چلے آتے اور مجھے اطلاع کرتے، یا تمہیں کسی نے منع کیا کہ تم انہیں سختی سے روکنے میں میرے طریقے کی پیروی نہ کرو؟ کیا تم نے میری نافرمانی کی؟ اب یہاں پر موسیٰ علیہ السلام نے ہارون علیہ السلام سے جو ہے کہ وہ یہ سمجھے کہ ہارون علیہ السلام نے شاید اس چیز کو اگنور کیا یا قوم کو منع کرنے میں ناکام رہے، تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے ہارون علیہ السلام سے کہا کہ جو ہے تم نے یہ ایسا کیوں کیا؟ اس لیے ذرا سختی سے ان سے سخت لہجے میں مخاطب ہوئے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور ہارون صاحب نے کہا اے میری ماں کے بیٹے، آپ نے میری داڑھی پکڑے اور نہ میرا سر۔ میں سختی کرنے میں اس بات سے ڈرتا تھا کہ کہیں آپ یہ نہ کہے کہ تم نے بنی اسرائیل کے درمیان فرقہ بندی کر دی اور میرے قول کی نگہداشت نہیں کی۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام سامری سے مخاطب ہوتے ہیں، فرمایا اے سامری بتا تیرا کیا معاملہ ہے؟ اس نے کہا میں نے وہ چیز دیکھی جو ان لوگوں نے نہیں دیکھی تھی، سو میں نے اس فرستادہ فرشتے کے نقش قدم سے جو آپ کے پاس آیا تھا ایک مٹی بھر لی، پھر میں نے اسے بچڑے کے قالب میں ڈھال دیا، اس سے میرے نفس نے مجھے یہ بات بھلی کر دکھائی۔ اب سامری کون ہے؟ سب سے پہلے اس چیز کو دیکھتے ہیں، کیونکہ عیسائی مبلغین اور مستشرقین نے قرآن حکیم پر جو نازیبہ اعتراض کیا، اس کا جواب دیا جا سکتا ہے کہ سامری جو ہے اس کی بہت ساری دو تین اس کے قول ہیں۔ ایک تو یہ کہ سامریہ کی طرف اشارہ ہے کہ جو کہ دولت اسرائیل کا پایا تخت تھا اور اس قبیلہ کی طرف تھا جس میں غیر اسرائیلی لوگ رہتے تھے، اور یہ وہ قبیلہ جو ہے وہ اس ٹائم بنی اسرائیل جب مصر سے روانہ ہوئے تو وہ ان کے ساتھ آ گیا، اور بعض میں یہ آتا ہے کہ سمر نام کا ایک شخص تھا، اس لیے جو ہے سمر نام کا ایک شہر تھا، اس کا یہ شخص تھا سامریہ، اور وہاں سے جو ہے کیونکہ تاریخ میں اس نام کے اشخاص پائے جاتے ہیں، وہ ایک شخص جو ہے وہ بنی اسرائیل کے ساتھ شاید ہجرت کر کے ان کے ساتھ آ گیا تھا۔ لیکن تمام قدیم مفکرین جو ہے مفسرین اس آیت کی توضیح پر متفق ہے کہ سامری نے عرض کی کہ میں ایک دفعہ جبرائیل کو دیکھا کہ وہ گھوڑی پر سوار ہے، وہ گھوڑی جہاں قدم رکھتی خشک گھاس اور سبز ہو جاتی، میں نے خیال کیا اس گھوڑی کی خاک قدم میں حیات بخش اثر ہے، میں نے وہاں سے ایک مٹھی بھر اور حفاظت سے اپنے پاس رکھ لی، نہیں یعنی کہ ایک مٹھی مٹی کی بھر لی اور اپنے پاس رکھ لی، اور جب آپ کوئی طور پر گئے اور واپسی میں تاخیر ہوئی تو مجھے یہ سوجی کے زیورات کو گلا کر ایک بچڑا کا ڈھانچہ بنا دو اور اس میں مٹی ڈال دی، جس سے اس میں زندگی کے آثار نمایاں ہو گئے اور اس سے آواز نکلنے لگی۔ تو اس نے یہی بات کہی کہ آپ کی دین کی صداقت میں میرا ایمان نہ رہا تو آپ کی غیر حاضری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے میں نے آپ کی قوم کو آپ کے دین سے منحرف کرنے کی تدبیر کی اور میں کامیاب ہو گیا۔ لیکن بعض علماء مفکرین کی رائے یہ بھی ہے جو بعد میں علماء کرام آئے کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے سامری کو ڈانٹا تو جس کی وجہ سے اس نے جھوٹ موٹ ایک کہانی بیان کر دی۔
پھر اس نے کہا میں نے وہ چیز دیکھی جو ان لوگوں نے نہیں دیکھی تھی، سو میں نے اس فرسودہ فرشتے کے نقش قدم سے جو آپ کے پاس آیا تھا ایک مٹی بھر لی اور میں نے اسے بچے قلب میں ڈال دیا، اس طرح میرے نفس نے مجھے یہ بات بھلی کر دکھائی۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا پس تو یہاں سے نکل کر چلا جا، چنانچہ تیرے لیے ساری زندگی میں یہ سزا ہے کہ تو ہر کسی کو یہی کہتا رہے مجھے نہ چھونا، مجھے نہ چھونا، اور بے شک تیرے لیے ایک اور وعدہ عذاب ہے بھی ہے جس کی ہرگز خلاف ورزی نہ ہوگی، اور تو اپنے اس بند گھڑت معبود کی طرف دیکھ جس کی پوجا پر تو جم کر بیٹھا رہا، اور ہم اسے ضرور جلا ڈالیں گے، پھر ہم اس کی راکھ کو ضرور دریا میں اچھی طرح بکھیر دیں گے۔ آپ نے اس کو اپنے گروہ سے خارج کر دیا اور سب کو تاکید کر دی کہ اس کے ساتھ نشست و برخاست، بول چال، لین دین سب بند کر دے، اور اس کے دل میں بھی لوگوں سے وحشت اور نفرت پیدا ہوگی۔ جنگل میں اس طرح تنہا اندھا ہوا گھومتا رہا یہاں تک کہ مر گیا۔ اور لوگوں تمہارا معبود صرف وہی اللہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہ ہر چیز کو اپنے علم کے احاطہ میں لیے ہوئے ہے۔ اسی طرح ہم آپ کو اے حبیب معظم ان قوموں کی خبریں سناتے ہیں جو گزر چکی ہیں، اور بے شک ہم نے آپ کو اپنی خاص جناب سے ذکر یعنی نصیحت نامہ عطا فرمایا ہے۔ جو شخص اس سے روگردانی کرے گا تو بے شک وہ قیامت کے دن سخت بوجھ اٹھائے گا اور اس عذاب میں ہمیشہ پڑے رہیں گے، اور ان کے لیے قیامت کے دن بہت ہی برا بوجھ ہوگا جس دن سور پھونکا جائے گا، اور اس دن ہم مجرموں کو یوں جمع کریں گے کہ ان کے جسم اور آنکھیں شدت خوف اور اندھے پن کے باعث نیلگوں ہوں گی، آپس میں چپکے چپکے باتیں کرتے ہوئے ہوں گے، اور تم دنیا میں مشکل سے 10 دن ہی ٹھہرے ہوگے، اور ہم خوب جانتے ہیں جو کچھ وہ کہہ رہے ہوں گے، جبکہ ان میں سے ایک عقل و عمل میں بہتر شخص کہے گا کہ تم تو ایک دن کے سوا دنیا میں ٹھہرے ہی نہیں۔ اب یہاں پر آخرت کا ذکر چل رہا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ مجرمین قیامت کے دن قبروں سے اٹھنے کا ایسے اٹھیں گے خوف و ہراس کی وجہ سے ان کی آنکھیں نیلی ہو چکی ہوں گی، آنکھوں کی سیاہی غائب ہو چکی ہوگی۔ عرب نیلی آنکھ کو ناپسند کرتے ہیں اور اسے بدصورتی کی علامت سمجھتے ہیں، اس لیے یہاں پر یہ جو ہے استعارہ استعمال کیا گیا۔ اور اس کے بعد جب ہول قیامت دیکھیں گے تو دنیا کی طویل زندگی بھول جائیں گے، عیش و سرور کی لمبی راتیں، خوشی اور نشاط کے لمبے دن یہ اکثر فراموش کر دیں گے، اور کہیں گے ہمارا قیام تو دنیا میں بڑا مختصر تھا، ہم صرف 10 دن وہاں ٹھہرے اور پھر نکال دیے گئے۔ اور جو ان میں سے بڑا ہوش مند اور سیانہ ہوگا وہ انہیں کہے گا ہم وہاں 10 روز کب ٹھہرے تھے، ہمارا قیام تو وہاں 1 روز و شب سے زیادہ نہ تھا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ رکوع نمبر 5 کا ترجمہ تفصیل یہاں ختم ہوا۔